اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد نواز اور راحیل حسن اور آفتاب جہاں۔ امرین، یہ بتائیے گا اس وقت پاکستان جس طرح سے اٹیک کر رہا ہے بھارت پر، ایک تو بھارت ڈیزرو بھی کرتا ہے، دوسری جانب پاکستان کا صبر بھی بہت آزمایا بھارت نے۔ اب اس پہلے تو میں آپ کو موبائل باؤنسر مارا ہے تو ان کو ریٹائر جواب دے دیا ہے، اور مودی سرکار کو جو ہے وہ الٹا پویلین لوٹنا پڑا ہے۔ میں تو اس کا جواب اس انداز میں دوں گی کہ جس طرح سے پاکستان نے باؤنسر مارا ہے تو ان کو ریٹائر ہارٹ ہو کر پویلین لوٹنا ہی پڑ گیا ہے، اور یہی وہ ڈیزرو کرتے تھے۔ جو کہانی انہوں نے 22 اپریل کو شروع کی تھی وہ ہم نے 10 مئی کو بالآخر اس کا دی اینڈ کر دیا ہے۔ بھارت کو اب سمجھنا پڑے گا کہ یہ کوئی بالی ووڈ کی مووی نہیں ہے جس کو وہ ڈائریکٹ کر رہے ہیں، جس میں ہر جنگ جو ہے وہ انڈیا جو ہے وہ جیت جاتا ہے، لیکن اصلی جنگ کی اگر بات کریں تو وہ ہمیشہ پاکستان جیتتا ہے۔ اور آپ دیکھیں ہمیں تو ابھی صرف 24 گھنٹے نہیں ہوئے اور ہم نے فجر کے بعد جس طریقے سے اس آپریشن کا آغاز کیا تو اب تک تو ہم اپنے ہر نظام میں ابھی ہمیں برتری حاصل ہے، چاہے وہ ایئر ڈیفنس سسٹم ہو، چاہے وہ آپ کا کوئی بھی رابطہ ہو۔ ابھی تک آپ کے پائلٹ سکسیسفل ہوئے، بلکہ ان کی تو پائلٹ ہم نے اریسٹ کر لیے، اور اب ابھینندن کے بعد ہمارے پاس ایک اور اعزاز آ گیا ہے۔ اب بھارت آخر کون سی جو بات ہے یا کون سا ایسا ٹیگ ہے جس پر وہ کھیلے گا؟ سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ان کے عوام نے بہت کوشش کی ایک نئی جنگ چھیڑنے کی، لیکن اس میں بھی ان کو مات دے دی۔ پاکستانی عوام نے منہ توڑ جواب دے دیا، اور کل تو انہوں نے اپنی خبروں میں پورا پاکستان وہ تباہ کر چکے تھے، اور ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ پتہ نہیں ہم کون سے ملک میں پہنچ چکے ہیں جدھر ہم زندہ سلامت بیٹھے ہیں۔ اور آج انہیں منہ توڑ جواب مل گیا کہ نہ صرف لاہور، اسلام آباد، کراچی، جن بڑے بڑے شہروں کا وہ ذکر کر رہے تھے وہ اللہ کے فضل و کرم سے محفوظ بھی ہیں، اور اب جس طرح سے ان کی جانب سے خبریں آ رہی ہیں دلی تک صبح جو ہے وہ خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا دلی میں، اور جس طرح سے ڈرون کی برسات پاکستان نے کی تو ابھی تک ان کے پاس کوئی پروف نہیں ہے کہ انہوں نے پاکستان کا کوئی ڈرون مار گرایا ہو، یا ہمارے J-17 طیارے جو ہیں وہ جس طرح سے وہ کہہ رہے تھے اپنے میڈیا چینل کے اوپر چلا چلا کے کہ ہم نے ان کا F-17 F-16 قبضے میں لے لیا، جو کہ ابھی ہم نے استعمال ہی نہیں کیے تھے۔ ہم نے تو ابھی اپنے وہ طیارے چلائے تھے جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہم جو اینڈ ہوگا اس میں چلائیں گے، لیکن ان کو یہ لگ رہا تھا کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ لیکن اگر اب پاکستان کو دیکھیں تو وہ عالمی سطح پر اپنا جو نام ہے وہ بنانے میں کامیاب ہو گیا ہے، اور پوری عالمی سطح پر یہ بات واضح ہوگی ہے کہ پاکستان اب کسی سے پیچھے نہیں، اور انڈیا کا جو ایک ببل سا بنا ہوا تھا، ایک ببل تھا سب کے ذہنوں میں کہ انڈیا ہر سطح پر ہم سے آگے ہے، چاہے وہ معیشت ہو، چاہے وہ کوئی بھی انڈسٹری ہو، لیکن اب سب کی آنکھیں کھل گئی، اور خاص طور پر میں تو کہوں گی بھارت کے عوام کو اب اپنی آنکھیں کھول دینی چاہیے کہ مودی سرکار کس طرح سے اکھنڈ بھارت کا جو یہ ڈھونگ رچاتی ہے، کس طرح سے اپنی سرکار کا جو ذہن ہے اس کو مولڈ کرتے ہیں۔ صرف اپنے جو بہار الیکشن ہے اس کو جیتنے کے لیے مودی سرکار نے جس طرح سے پوری عوام کو دھکیلا ہے جنگ کے دانے پر، تو اس کو منہ کی کھانا پڑی، اور جنگ تو یہ اس کے گلے کا کانٹا ایسا بن کے رہ گئی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ مودی کا جو دور ہے 2025 میں اس کا دور وہ ختم ہو چکا ہے، اور اس کا دور پاکستان نے بالآخر جو ہے وہ ختم کر دیا ہے، اور اب یہ الیکشن بھی کھٹائی میں پڑ گئے، اور مودی اب منہ چھپائے فی الحال تو بیٹھا ہوا ہے۔ ابھی تک ہم نے نہیں دیکھا کہ اس نے آ کے کوئی کانفرنس کی ہو، یا پھر جو پاکستان کی جانب سے جو بھی کارروائی کی گئی ہے اس میں ابھی تو بھارتی کچھ چینل مان نہیں رہے، کچھ مان بھی چکے ہیں اور کچھ نے معافی بھی مانگ لی ہے کہ وہ اپنے جو نامناسب رویے تھا، جو نان پروفیشنل ایٹیٹیوڈ تھا ان کا، جو جھوٹی خبریں تھی جس پہ انہوں نے بم گرا دیے تھے، ہماری فیصل ماسک، ہماری جتنے بھی اثاثے تھے ان کو انہوں نے تباہ کر دیا تھا اپنی صرف خبروں کے اوپر، لیکن حقیقت میں ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے وہ اب دیکھ رہے ہیں۔ ہماری تو بلکہ پاک فوج کو میں سلام پیش کرتی ہوں جنہوں نے کہا تھا کہ ہم جب حملہ کریں گے تو پوری دنیا دیکھے گی، اس کی کوریج بھارتی میڈیا کو نہیں کرنی پڑے گی، اور ہم نے ثابت کر دیا۔ ہم جو ہے وہ ہم نے جب وار کیا ہے تو ہم نے دن کی روشنی، دن کے اجالے میں انہیں ناکو چنے چبوا دیے ہیں، اور اس ٹائم ہم نے جب اپنے آپریشن کا آغاز کیا، نعرہ تکبیر لگایا، اور اس کے بعد ایک آیت ہم نے بتائی بنیان مرصوص، جس کا مطلب ہے آہنی دیوار، تو اس کا مقابلہ وہ کیسے کریں گے یہ تو اب ان کو سمجھنا پڑے گا، اور نعرہ تکبیر کا مقابلہ تو کوئی طاقت جو ہے وہ یہاں پر نہیں کر سکتی ہے۔ اور اس وقت بھارت کی اگر میں بات کروں 2-3 دن سے جس طرح سے انہیں لگ رہا تھا کہ پاکستانی عوام میں بڑا خوف و ہراس ہے، وہ تو سو نہیں پا رہے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے سب نے اپنی نیندیں مکمل کی ہیں، کیونکہ پاک فوج ان کے پیچھے جو ہے وہ کھڑی تھی، اپنا کردار ادا کری تھی۔ اور جس وقت نور خان ایئر بیس کی بات کرے، جب پتہ چلا، خبر آئی پہلی کہ جو میزائل ہے وہ نور خان ایئر بیس پہ جا گرا ہے، تو اس ٹائم بھارتی میڈیا پر کھلبلی مچ گئی، انہوں نے کہا ہو ہم نے تو پاک فوج کا جو بیس سسٹم تھا وہ سارا کا سارا اڑا کے رکھ دیا ہے، لیکن جس کے بعد DGISPR نے آ کر بتایا کہ انہوں نے بالکل ہدف بنانے کی کوشش کی، لیکن اس میں بھی وہ ناکام ہو چکے ہیں۔ تو بھارت کو اب سمجھ آنا چاہیے کہ وہ کس کس سطح پر
किस सतह पर पाकिस्तान से जो है वो हार का सामना करेगा और किस सतह पर शर्मिंदगी दिखाएगा, कहां पर जो है वो मुंह छुपाता फिरेगा, ये तो अब भारत को सोचना चाहिए। और यही वक्त है कि भारत घुटने टेके और माफी मांगे पाकिस्तान से। अलबत्ता पाकिस्तान अब माफ करने वाला नहीं, क्योंकि हमने पहले ही कह दिया था कि जब हम शुरू करेंगे जंग, जब हम अपना जवाब देंगे तो पूरी दुनिया देखेगी और फिर हम तय करेंगे कि वो कब खत्म होगा। हमने उस जगह का भी और वक्त का भी तयन करना है, लेकिन फिलहाल ठीक है, बिल्कुल आप दुरुस्त मानेंगे। और जो आपके जज्बात हैं, यकीनन इसमें पूरी कौम के जज्बात हैं, क्योंकि जिस सब्र और तहम्मुल से हमारी पूरी कौम ने अफवाज के साथ जो मुजाहरा किया है वो दुनिया जानती है। आफ्ताब जहां ये बताइएगा कि एक सरप्राइज 2019 का था, जब हमने देखा था कि पाकिस्तान ने सरप्राइज का जिक्र किया और अभिनंदन की शक्ल में हमारी गोद में गिर गए और इस तरह से हमने उनको चाय पिला के उनको फारिग किया। आफ्ताब हमारे साथ नहीं है, बदियुज़्ज़मा और राहील हमारे साथ मौजूद हैं। बदियुज़्ज़मा, ये बताइएगा कि सरप्राइज 2019 का था और इस दफा पाकिस्तान ने जो डिमांड की थी, पाकिस्तान ने जो दावा किया था कि हम जब जवाब देंगे पूरी दुनिया देखेगी, ये जो मीडिया वॉर है इसमें हमने देखा कि भारत बहुत जज्बाती है। जैसे बॉलीवुड की मूवीज होती है जहां पर एक हीरो होता है, पूरा दुनिया तबाह कर देता है, और जब हकीकत की जानिब आए तो बिल्कुल उसके उलट नजर आता है। भारतीय मीडिया भी उसी डगर पर चला। दूसरी जानिब पाकिस्तानी मीडिया है, हर खबर जो है जिम्मेदारी के साथ नशर की और हर बात की वो मुस्तनद की। तो ये फर्क भी दुनिया देख रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, ये जो ट्रेलर होते हैं ये फिल्मों ही अच्छे लगते हैं, और इस तरीके से जाकर जो भारतीय मीडिया ने जो प्रोपेगेंडा किया और खासतौर पर अपने मीडिया पर झूठ का सहारा लेते हुए पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला, ये पूरी दुनिया पर आया हो चुका है। जिसके बाद आपने देखा कि पाकिस्तान के जितने भी चैनल्स थे उन पर पाबंदी लगाई गई, न्यूज 1 पर जो है पाबंदी लगाई गई। लेकिन देखिए, सच जो होता है वो कभी भी छुपता नहीं है। भारत ने जितने भी काम किए, जितने भी दावे किए, वो सब के सब झूठ निकले।